السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز سامعات، میرا آج کا موضوع ہے غصہ نہ کرو۔ غصہ بہت سی برائیوں کی جڑ ہے۔ غصے کی حالت میں آدمی اپنے سے باہر ہو کر ظلم و زیادتی کے ایسے کام کر بیٹھتا ہے کہ بعد میں اپنے کیے پر پشیمان ہوتا ہے۔ ایک مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ میانہ روی اختیار کرے اور اپنے غصے پر قابو رکھے اور بغیر کسی اہم سبب کے غیظ و غضب کا اظہار نہ کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غصہ شیطانی اثر کا نتیجہ ہے اور شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور آگ صرف پانی سے بجھتی ہے، لہذا جس کسی کو غصہ آئے اسے چاہیے کہ وضو کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طاقتور وہ شخص نہیں ہے جو کشتی میں دوسروں کو بچھاڑ دیتا ہے، بلکہ طاقتور تو حقیقت میں وہ ہے جو غصے کے موقع پر اپنے آپ پر قابو پاتا ہے۔ ایک شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی نصیحت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غصہ نہ کیا کرو۔ اس شخص نے اس بات کو معمولی سمجھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسری اور پھر تیسری بار اسی سوال کو دہرایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر دفعہ یہی فرمایا کہ غصہ نہ کیا کرو۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز کے بعد کھڑے ہو کر صحابہ اکرام کو چند نصیحتیں فرمائیں۔ ان میں ایک یہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدم کے بیٹے کئی طبقوں میں پیدا کیے گئے ہیں، ان میں کوئی ایسا ہے کہ اس کو غصہ دیر سے آتا ہے اور پھر جلدی اتر جاتا ہے، اور کسی کو غصہ آتا بھی جلدی ہے اور دور بھی جلد ہو جاتا ہے، تو ان دونوں میں ایک بات کی دوسری بات سے اصلاح ہو جاتی ہے، اور کوئی ایسا ہے جسے غصہ جلد آتا ہے مگر اترتا دیر سے ہے۔ ان میں سب سے اچھا وہ ہے جس کو غصہ دیر سے آئے اور جلدی دور ہو جائے، اور ان میں سب سے برا وہ ہے جس کو غصہ جلد آتا ہے اور دور بہت دیر سے ہوتا ہے۔ ہاں، غصہ آدم کے بیٹے کے دل کی ایک چنگاری ہے، دیکھتے نہیں کہ اس کی آنکھیں لال ہو جاتی ہیں اور اس کی رگیں پھول جاتی ہیں، تو جس کو اپنے غصے کا احساس ہو اس کو چاہیے کہ وہ زمین سے لگ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں اس بات کو اس طرح بیان فرمایا، جب تم میں سے کسی کو کھڑے ہونے کی حالت میں غصہ آئے تو بیٹھ جائے، اس تدبیر سے غصہ چلا گیا تو ٹھیک، ورنہ لیٹ جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو آدمیوں میں کچھ باتیں ہو گئیں، چنانچہ ان میں ایک صاحب کو اتنا غصہ آیا کہ اس کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا اور رگیں پھول گئی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا، پھر فرمایا، مجھے ایسا کلمہ معلوم ہے اگر وہ اس کو کہہ دے تو وہ غصہ جاتا رہے، اور وہ یہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے۔ قرآن مجید ہمارے لیے مکمل ضابطہ حیات ہے، کیونکہ اس میں ہر بات کے لیے ہمارے لیے رہنمائی موجود ہے۔ چنانچہ قرآن مجید سورۃ الاعراف میں یہ ذکر آیا ہے کہ شیطان انسان کو غلط کام کے لیے ابھارتا ہے۔ ان آیات کا مفہوم یہ ہے کہ جب بھی شیطان مردود تمہیں غلط کام کے لیے ابھارے تو تم فوراً اللہ کی پناہ مانگو۔ جن لوگوں کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہے وہ شیطان کی چال کو سمجھ کر خبردار ہو جائیں گے، اور جو شیطان کے ساتھی ہیں، شیطان ان کو گمراہی کی طرف لے جانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کے 3 علاج بتائے۔ ایک وہ جس کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں کیا، یعنی جب غصہ آئے تو آدمی فوراً اللہ کی پناہ مانگے۔ دوسرا یہ علاج ہے کہ انسان کھڑا ہو تو بیٹھ جائے اور بیٹھا ہو تو لیٹ جائے۔
ایک تدبیر یہ بتائی کہ وہ وضو کرے تاکہ پانی پڑنے سے طبیعت میں ٹھنڈک پیدا ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو حق کے خلاف بولنے سے اپنی زبان کی حفاظت کرے گا، اللہ اس کے عیب پر پردہ ڈالے گا، اور جو اپنے غصے کو روکے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عذاب کو اس سے ہٹائے گا، اور جو خدا سے معافی مانگے گا خدا اس کو معاف کر دے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔